بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين. قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم سل بني إسرائيل كم آتيناهن من آيات بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات بھیجے محمد والے اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ تمام مومنین کو اور مومنات کو ولادت باسارت امام علی رضا جو ابھی حال ہی میں ہمارے اگلے کچھ دنوں میں آنے والی ہے اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ ہم سب کو ولایت ائمہ علیہ السلام کے تحت قرار فرما. ہماری گفتگو سورہ بقرہ کے ذیل میں یہاں تک پہنچی تھی کہ آیت نمبر 211 سے ہم آج اسٹارٹ کر رہے ہیں. آیت نمبر 211 اور 12 ہم نے کر لی تھی لیکن ہم آج دوبارہ آیت نمبر 211 سے اسٹارٹ کریں گے تاکہ پچھلی گفتگو سے ہمارا ربط معلوم ہو سکے. گفتگو ہماری بنی اسرائیل اور اس کے بعد پھر مسلمانوں سے اور پھر اس کے بعد احکامات کے بیان سے ہوتی ہوئی یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ اے میرے رسول ہمارے مومن بندوں سے کہہ دو کہ وہ مجھ سے سوال کریں میں ان کے سوالوں کا جواب دوں گا. اس کے بعد دیکھا آپ نے کہ مختلف سوالات مومنین کی طرف سے اصحاب کی طرف سے اور رسول خدا کے اطراف میں جو لوگ موجود تھے ان کی طرف سے مختلف سوالات آنے شروع ہوئے. اور وہ سوالات کیسے شروع ہوتے تھے وَيَسْأَلُونَكَ اس طرح کر کے سوالات لوگوں نے پوچھنے شروع کیے جس کے بارے میں ان کو تھوڑے سے ڈاؤٹ تھے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے. بات اصل میں ہو رہی تھی کہ رسول خدا نے اب لوگوں کو جنگ اور مختلف جو جسے کہتے ہیں سریہ اور مختلف جو جہاد کے بارے میں اور انفاق کے بارے میں احکامات جو تھے وہ بتانے شروع کیے تھے. تو لوگوں نے سوال کرنا شروع کیے تھے. اب تک تو بات یہاں تک تھی کہ مومنوں کو اور مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا تھا کہ تم برداشت کرو کافر ظلم کر رہے ہیں ان کے ظلم کا جواب نہ دو. لیکن اب جو ہے وہ ایسا موقع آ گیا تھا کہ مومنین رسول خدا کے ساتھ دوبارہ حج پہ یا عمرے پہ جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے اور مہینہ کیونکہ رجب کا تھا اور اس میں یہ خطرہ تھا کہ جو کفار مکہ ہیں وہ حملہ نہ کر دیں کہیں. تو حملہ جو اگر ہوتا تو حرام مہینے میں جنگ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں تھا. تو ان کو یہ تھا کہ اگر حرام مہینے ہوں اور وہ حملہ کر دے تو ہم کیسے جواب دیں. تو اس کے بارے میں انہوں نے سوال کیے. وہ گفتگو چلتے چلتے یہاں تک پہنچی تھی کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینات ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب. آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی اور جو شخص اللہ کی نعمت پانے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اللہ یقیناً سخت عذاب دینے والا ہے. یہ سوال اور یہ باتیں اس وقت ہو رہی ہیں کہ جب یہ رسول خدا سے کہتے تھے کہ آپ نشانیاں دکھائیں یہ وقت کب آئے گا یہ مومنین جو ہیں وہ کب نجات پائیں گے آپ تو ہمیں اتنے وعدے دیتے تھے اور معجزات ہمارے سامنے ظاہر کریں جیسے کہ پچھلی انبیاء ظاہر کیا کرتے تھے. تو رسول خدا نے کہا کہ آپ ان بنی اسرائیل سے پوچھیں. یہ بنی اسرائیل تو تمام انبیاء کو دیکھ چکے ہیں ان کے معجزات کو دیکھ چکے ہیں. انہوں نے جو معجزہ مانگا
اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ ان کے نبی کے ہاتھ پہ جو ہے وہ بھیج دیا، لیکن اس کے بعد بھی یہ لوگ ایمان لے کے نہیں آئے اور انکار کرتے رہے مسلسل، اور مختلف اللہ کے عذاب ان پہ آتے رہے۔ اس کے بعد زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، معجزے دیکھنے کے بعد ان کے ساتھ ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زُيِّنَ یعنی زینت دے دی گئی ان کے لیے، خوشنما بنا دی گئی۔ کیا چیز خوشنما بنا دی گئی؟ زندگی، دنیا کی زندگی ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی۔ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا اور وہ دنیا میں مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں مگر اہل تقوی قیامت کے دن ان سے مافوق ہوں گے اور اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ آیت ہم نے لاسٹ جو سیشن تھا اس میں پڑھ لی تھی، صرف میں ایک رد دینے کے لیے اس کو دوبارہ سے پڑھا ہے کہ ہم نے قرآن مجید میں مختلف آیات پڑھی ہیں کہ دنیا میں مومنین کا بعض دفعہ مذاق اڑتا ہے۔ مومنین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مومنین بہت سیدھے سادے ہیں، مومنین اپنے سامنے جسے کہتے ہیں نعمتیں جو ان کو پلیٹ پہ رکھ کے مل رہی ہوتی ہیں ان نعمتوں کو حاصل نہیں کرتے ہیں۔ جیسے آج کے دور میں بعض مومنین ہیں ان کو کہا جائے کہ زمانے کے لحاظ سے چلیں، زمانے کے لحاظ سے تھوڑا بہت کسی سے اوپر نیچے رشوت بھی کھا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلنا پڑتا ہے زمانے کے ساتھ، تھوڑا بہت جو ہے وہ ربا کا کاروبار کر لیں تو چلنا پڑتا ہے زمانے کے ساتھ۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کام نہیں کریں گے، تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ بہت سادے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں کا اس میں فائدہ ہو سکتا ہے، ایک جھوٹا انٹرویو دینے سے، ایک جھوٹی سی وی بنانے سے آپ کو اچھی جاب مل سکتی ہے، تو آپ کیوں نہیں لیتے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں ایسی جاب نہیں لینی۔ مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، مومنین کو ان کی سادہ لوہی پہ بعض دفعہ دنیا میں مذاق اڑایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ کفار کہتے تھے کہ ان یہودیوں سے دوستی کر لو، ان جو قریش سے دوستی کر لو تو تمہارے جو ہے صنعت میں، تمہارے کاروبار میں، یہ جنگوں کے یعنی خاتمے میں تمہیں مدد ملے گی، لیکن یہ بات نہیں مانتے۔ تو انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑائے گا، اور مومنین جو ہے جو دنیا کے اندر جن کا مذاق اڑایا کرتا تھا اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں عطا کرے گا بغیر حساب کے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دینا چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ اب یہاں سے نئی آیت ہے جو ہم نے پڑھنی تھی، وہ سوال جو ایک ہمارے دوست نے اس دن کیا بھی تھا کہ یہ جو شریعتیں اور جو دین کے مختلف جسے کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی کتابیں اور صحیفے ہمیں ملتے ہیں، یہ کب سے شروع ہوئے؟ اس کا جواب اسی آیت میں آ رہا ہے یہاں سے، کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، کہتے ہیں کہ لوگ ایک ہی دین پر تھے، دین فطرت پہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اس دنیا میں بھیجا تو جو ان کی اولاد تھی اور ان کے بعد جو ایک نسل آدم چلی ہے، اور کئی جیسے کہتے ہیں کہ دنوں پر، کئی دہائیوں پر یہ محیط ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل پھیلتی گئی، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ دین فطرت پہ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا تھا، ان کی فطرت میں جو دین رکھا تھا اس پہ یہ لوگ زندگی گزارتے تھے۔ لیکن لوگوں کے اندر جب سرکشی پیدا ہوئی اور لوگوں کے اندر فطرت سے جسے کہتے ہیں بغاوت پیدا ہوئی اور فطرت سے ہٹنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان مختلف کتابوں کو، مختلف نبیوں کو بھیجنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر یہاں پہ کر رہا ہے کہ پہلے لوگ ایک امت تھے، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، بس اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا نبیوں کو جو خوشخبری دینے والے تھے، اور منذرین اور آگاہ کرنے والے تھے۔ بعض لوگ منذر یا نذیر کا ترجمہ ڈرنے والے کرتے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ آپ یوں کہیں ڈرانے والا یا آگاہ کرنے والا ترجمہ کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کے درمیان کس کو اٹھایا؟ نبیوں کو اٹھایا جو خوشخبری دینے والے تھے اور آگاہ کرنے والے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ان کے ساتھ، یعنی ان نبیوں کے ساتھ کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ۔ یہ کتاب کیوں نازل کی جاتی ہے؟ کتاب اس لیے نازل کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات پہ اگر لوگوں کو یقین نہ آئے تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب بھی ساتھ بھیجتا ہے کہ دیکھو یہ میری طرف سے لکھی ہوئی کتاب تمہارے پاس موجود ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کو کتابیں کیسے دی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا، وہاں پر ان کو الواح اور جو ہے تختیاں دے دی کہ اس پہ احکامات لکھے ہوئے 10 کمانڈمنٹس، اور حضرت موسیٰ لے کے آ گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ صحیفے نازل کر دیتا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈائریکٹ لکھے لکھائے جو ہے وہ کلام جو ہے لوگوں تک، نبیوں تک پہنچا دیتا تھا۔ یہ ہوتے کس لیے تھے؟ تاکہ اللہ نے جس معجزاتی طریقے سے یہ کلام پہنچایا ہوتا تھا لوگوں کے اندر یہ سینس پیدا ہو جائے کہ دیکھیں اللہ کے نبی کی بات پہ اگر یقین نہیں آیا تو کم از کم اللہ کا کلام جو معجزاتی طور پہ آیا اس پہ ان کو یقین آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کتابوں کو نازل کیا حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس۔ یہ کتابیں کس لیے آئی تھی؟ یہ اس لیے آئی تھی تاکہ ان کتابوں کے ذریعے اگر نبی ان کے درمیان نہ بھی رہے تو ان کتابوں کے ذریعے یہ لوگ فیصلہ کر دیں ان کے اختلافات کا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک طریقہ کار بتا رہا ہے کہ جب لوگوں کے درمیان اختلاف ہوتا تھا تو اختلاف
جب تک نبی موجود ہوتا تھا نبی کے پاس اختلاف کو حل کرنے کے لیے جایا جاتا تھا، اور جب نبی اس دنیا سے چلا جاتا تھا تو وہ کتاب جو نبی لے کے آتا تھا، آخری نبی کے پاس جو کتاب ہوتی تھی اس کے ذریعے، کتاب کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جاتا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ توریت کے بارے میں ہے کہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرواؤ، انجیل کے بارے میں اس کے ذریعے سے فیصلہ کرواؤ، قرآن کے بارے میں اس کے ذریعے سے فیصلہ کرواؤ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی کا جسے کہتے ہیں شارٹ ایک خلاصہ بیان کر دیا، جو مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا تاکہ ان کے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہو، کوئی ان کے درمیان اختلاف ہو، تو یہ کتاب میں جو ہدایات دی ہیں اس کے ذریعے سے اس کو دور کریں. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. صلوات بھیجیں محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیجیں محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اور فرماتے ہیں اور ان میں اختلاف بھی ان لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، حالانکہ ان کے پاس سری نشانیاں آ چکی تھیں، یہ صرف اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. بس اللہ نے اپنے اذن سے ایمان لانے والوں کو اس امر حق کا راستہ دکھایا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. یہ بھی ایک حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ نعمت کا شکر، جب نعمت زیادہ آ جائے تو شکر سے لوگ پرہیز کرتے ہیں. نعمت کا شکر کیا ہے؟ نعمت کا شکر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نازل کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صحیح استعمال کے ذریعے اس نعمت کے شکر کو ہم سے چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتابیں لوگوں کے درمیان بھیجی، انبیاء کو لوگوں کے درمیان بھیجا، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اور اس کے حساب سے اپنے درمیان فیصلہ نہیں کیا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کتابیں ہم نے بھیجی تھیں، اور جن لوگوں نے ان کتابوں پہ ایمان لانے کا دعویٰ کیا تھا انہی لوگوں نے کتابوں سے اختلاف کیا. یعنی پچھلی امتوں میں بھی یہ بیماری تھی، آئندہ مسلمانوں کی امت میں بھی یہی بیماری ہوگی کہ اختلاف ان کے درمیان ہوگا. تو بجائے اس کے کہ وہ قرآن اور رسول کی جسے کہتے ہیں سیرت سے اس اختلاف کو دور کریں، وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کے ذریعے، اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے ذریعے اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. تو انہوں نے بنی اسرائیل کی مثال ہمیں اس لیے دی ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل کی قوم مسلمانوں کے سامنے موجود تھی نمونے کے طور پہ، تو ان کی مثال یہاں پہ دی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد فرماتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کہتے ہیں کیا تم یہ خیال کرتے ہو، کیونکہ مسلمان اس بات میں بڑے خوش تھے کہ اب تک تو ہم نے کوئی لڑائی نہیں کی، اب تک ہم نے ظلم سہے تھے، مدینے کے اندر آ کے ہمیں فری کی زمینیں مل گئیں، آدھی آدھی جائیدادیں مل گئیں لوگوں کی، جسے کہتے ہیں انصار نے اپنی بیٹیاں دی تھیں ان کو شادی کے لیے، اپنی کھیتیوں میں ان کو جسے کام کرنے کی اور اپنے اجرتوں میں ان کو شریک کر لیا. تو یہ خوش تھے کہ اب ہمارے یعنی آرام کے دن آ گئے. اب جب جنگ کے حکم آنے والا تھا تو ان کو پریشانی لاحق ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اللہ تم سے بغیر کسی حساب کے، بغیر تم سے کسی امتحان لیے، بغیر تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کیے ہوئے تمہیں ایسی جنت میں داخل کر دے گا. تو فرماتا ہے ام حسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم اس قسم کے حالات تمہیں پیش نہیں آئے کہ جو تم سے پہلوں کو پیش آئے تھے. پہلوں کو پیش کیا آئے تھے حالات؟ آپ کو معلوم ہے کہ پوری قوموں کو آری سے کاٹ دیا گیا. بعض انبیاء کی قومیں ایسی تھیں کہ ان کی افراد کو آری سے کاٹ دیا گیا. یہ مختلف کے بارے میں موجود ہے کہ اس نے ایک نبی کے ماننے والوں کو ایک خندق کھودی، اس میں آگ لگائی اور اس تمام لوگوں کو خندق میں جو ہے وہ ڈال دیا، جلتی ہوئی آگ کے اندر دھکیل دیا. کس طرح قوموں کا جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، ان کو زلزلوں کے ذریعے، ان کو بلاؤں کے ذریعے، ان کو دوسری قوموں کو مسلط کر کے ان پہ مختلف قسم کی جو ہے آزمائشیں آئیں. ان آزمائشوں سے نکلنے کے بعد جو لوگ کامیاب ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی. تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم کیا یہ گمان کرتے ہو کہ تم گھر میں بیٹھے ہو، تمہیں نہ کوئی جنگ تمہیں لڑنی پڑی، نہ تمہیں کوئی مال خرچ کرنا پڑا، نہ تم نے اپنی اولاد یا اپنے جانوں کا کوئی فدیہ ادا کیا، اس کے بعد اس کے بغیر ہی تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے. اس سے پہلی امتوں کو بہت سختیاں اور تکالیف پہنچی تھیں اور اس حد تک جھنجھوڑے گئے تھے کہ وقت کا رسول اور ان کے مومن ساتھی پکار اٹھے تھے کہ اللہ کی مدد آخر کب آئے گی، متى نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. یعنی وہ آخری حد ہوتی ہے کہ نبی اس حد تک پہنچ جائے اور نبی کے چاہنے والے جو بالکل پکے اس کے فالوورز ہوتے ہیں، جو ہر حالات میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، تھوڑے سے رہ جائیں اور کہیں سے مدد کی کوئی امید نہ ہو، تو آخر میں وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اب
مدد کی درخواست ہے، کیونکہ ہم اپنی تمام کوششیں کر چکے، اپنی تمام جتنی ہماری استطاعت تھی اس کے مطابق ہم اپنا عمل کر چکے، لیکن ہمیں کوئی راہ نظر نہیں آ رہی، اب تو ہی مدد کر. یعنی وہ آخری سٹیج ہوتی تھی، وہ نبی دعا کرتا تھا تو ہم اس کے لیے کوئی مدد بھیجتے تھے. تو یہاں پہ فرما رہا ہے کہ یہ رسول اور ان کے مومن جو ہے وہ پکار اٹھتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، انہیں بشارت دے دی جائے کہ دیکھو اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب آنے والی ہے. نصر من اللہ الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہے. پھر اس کے بعد اب وہی سوالات شروع ہو رہے ہیں. میں تیزی سے ان کو گزروں گا کیونکہ احکامات ہیں، میں تیزی سے آیات کو پڑھتا ہوا جو ہے وہ گزر جاؤں گا. آپ لوگ کوشش کریے گا کہ ان کو آیات کو خود سے جا کے ایک دفعہ قرآن مجید میں ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، کی تفسیر جو ہے پڑھ لیں تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں بیٹھ جائیں. فرماتے ہیں کہ یسألونک ماذا ینفقون، وہ سوال کرتے ہیں. یہ 7 کے قریب سوالات یہاں پہ آئے ہیں، 2 سوالات ایک اور سورے میں آئے ہیں اور کچھ 6 یا 7 سوال اس بقرہ کے اندر آئے ہیں. یسألونک ماذا ینفقون، وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر، اچھا اس سے پہلے یسألونک ماذا ینفقون جو آیا اسی طرح سیم یہی سوال آیا تھا، یسألونک ماذا ینفقون، اللہ تعالیٰ نے کچھ اور جواب دیا تھا. اب یہ سوال یعنی سے 3 آیتیں یا 4 آیتیں پہلے بالکل سیم یہی سوال آیا تھا، یسألونک ماذا ینفقون. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک جواب دیا تھا، ان کو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ سے کہ رسول سے انہوں نے دوبارہ سوال کیا. یسألونک وہ سوال کرتے ہیں کہ ماذا ینفقون. اب سوال اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ کیا خرچ کیا جائے، اللہ تعالیٰ جواب میں سوال کے مخالف بات کو بیان کر رہا ہے، یعنی کس پر خرچ کیا جائے. اللہ یہ نہیں بتا رہا کیا خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کس پہ خرچ کرے. کیونکہ یہ سوال ہمارے معاشرے کے اندر ایک رائج ایک پرابلم ہے کہ جو گھروں میں ناچاکی کا باعث بعض دفعہ بنتی ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے خانوادے اور تمہارے خاندان کا نفقہ تمہارے اوپر واجب کیا ہے. تو خواتین ماں باپ اور بہو اور ساس اور ان کے درمیان یہ ہمیشہ کلیش رہتا ہے، اور بیچ میں آدمی جو ہے وہ بیچارہ پستا رہتا ہے. وہ کیا کلیش ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کا بیوی کا نفقہ مرد کے اوپر واجب کیا ہے. تو یہاں پر ایک جگہ جہاں پہ یہ حکم بیان کیا گیا کہ تمہارے اوپر ان کا نفقہ واجب ہے، تو وہاں پر حکم کو علیحدہ سے جب وہ شادی کی بات ہو رہی تھی اور خواتین کی بات ہو رہی تھی وہاں پہ حکم بیان کر دیا. اب یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انفاق کہاں پہ کیا جائے، انفاق کہاں کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکم دے رہا ہے ہمیں. کس چیز کا حکم دے رہا ہے؟ سب سے پہلے انفاق کرنے والوں میں کون شامل ہے؟ ان کا نفقہ واجب ہے. جس طرح سے کچھ دوسرے افراد بھی جن کا نفقہ تم پہ واجب ہے، نفقہ اسی انفاق سے نکلا ہے. کچھ دوسرے افراد بھی جن کا نفقہ تم پہ واجب ہے، وہ کون کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. پہلا جو مصداق بیان کیا گیا وہ کون ہے؟ وہ ہے ماں باپ. یعنی سب سے پہلے جس پہ خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بیوی بچے تمہارے ساتھ رہ رہے ہیں لیکن ماں باپ جو تم سے دور رہتے ہیں یا تمہارے پاس بھی رہتے ہیں، وہ بعض دفعہ یہ چپکلش بیچ میں آ جاتی ہے. خواتین کہتی ہیں کہ جی پہلے ہم پہ خرچ کرے، جو ہم سے بچ جائے وہ اپنے ماں باپ کو دیں. ٹھیک ہے، ماں باپ کہتے ہیں ہم نے تمہیں بال بوس کے بڑا کیا، تم جو ہے وہ ہمیں دو، ہمارے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی دیکھو. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں بیان کر دیا. ان کا نفقہ تمہارے پر واجب ہے، لیکن واجب نفقے کے بارے میں کہا ہے کیونکہ آپ جب ان کی خواہشات پوری کرتے ہیں، کسی کی بھی، چاہے والدین ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ بیٹا بیٹی بیوی جو بھی ہو، جب ان کی خواہشات پوری کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ ان کی واجب ضروریات کو پورا کرنا، ایک ہوتا ہے خواہشات کے بڑھتے ہوئے حصول کو پورا کرنا. ہر مہینے ایک مثال کے طور پہ اگر ہر سال ایک نئے گاڑی کا ماڈل آیا تو خاتون خانہ کہیں کہ مجھے ہر سال ایک نئی گاڑی چاہیے. آپ تو کر سکتے ہیں، افورڈ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں دوسری جگہ دیتے ہیں؟ پہلا میرا حق ہے، آپ مجھے نئے موبائل کا سیٹ دلاتے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا ہمارے پاس جو ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے مثلا سامان نہیں ہے، ہمیں بھی کچھ تھوڑا سا دے دو. وہ منہ سے نہیں کہتے، لیکن ماں باپ کی حالت سے قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا کہ ان لوگوں کے چہروں سے وہ پہنچانے جاتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہے. تو فرمایا کہ پہلا حق تمہارا کس چیز پہ؟ تمہارے مال کے اوپر. کس کا ہے؟ بچوں کی خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ کس کا حق ہے؟ والدین کا پہلا حق. دوسرا حق کس چیز کا ہے؟ والاقربین، تمہارے رشتہ دار. اقرب کہتے ہیں وہ لوگ جو تمہارے نزدیکی ہوتے ہیں، تمہارے چچا ماموں بھتیجے بھانجے بھائی بہن، یہ تمہارے نزدیکی ہیں. ان کی ترتیب ہے، کون پہلے آتا ہے؟ پہلے بہن بھائی آتے ہیں، پھر چچا، پھر آتے ہیں ماں باپ کے اندر دادا دادی نانا نانی، ان سے اوپر جتنے بھی چلے ہیں باپ دادا پردادا یہ سب آ جاتے ہیں. اسی طرح پوتے نواسیاں وہ اولاد کے اندر آ جاتے ہیں. اقربین کے اندر دوسرا درجہ بھائیوں اور ان کا آتا ہے، بھائی بہنوں کا. پھر تیسرا درجہ چچا ماموں خالہ ان کا آتا ہے. تو یہ سب کے سب اقربین میں آتے ہیں. یعنی ان کے اوپر ہمیں خرچ کرنا ہے، چاہے وہ پیسے والے ہوں چاہے وہ پیسے والے نہ ہوں.
بعض دفعہ محبت کے اظہار کے لیے خرچہ کرنا پڑتا ہے. بعض دفعہ یہ ضرورت اس لیے خرچ نہیں کرتے کہ ان کو ضرورت ہو, نہیں ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے محبت کے اظہار کے لیے آپ اپنے اس اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کے دل کو اپنے نزدیک لانے کے لیے, اپنے بھتیجے بھائیوں کے, اپنے چچا ماموں, ایک خاندان کے اندر بانڈ اس سے مضبوط ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کے مال میں میں نے کچھ لوگوں کا حصہ دیا ہے. وہ بتایا ہے حق المعلوم, حق المعلوم اللہ تعالیٰ یہ حق المعلوم بتا رہا ہے کہ وہ حق المعلوم کن کن لوگوں کا ہے. والدین آتے ہیں, پھر اس کے بعد اقربین آتے ہیں, پھر اس کے بعد کہاں یتامہ. سوال یہاں پہ کیوں اٹھا تھا؟ اصل بات تھی یتیموں کے بارے میں, کیونکہ جنگوں میں جو لوگ گئے تھے ان کے بچے بچ گئے, والدین شہید ہو گئے, تو لوگوں نے یتیموں کے بارے میں اتنی تاکید کی گئی کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ, یتیم کے مال میں اس کے اوپر تصرف نہ کرو, تو لوگوں نے یتیموں کی کفالت چھوڑ دی تھی. تو یہاں پہ اس کے احکامات, اب یتیموں کے احکامات بیان کرنے شروع ہوں گے کہ یتیموں کے ساتھ یہ نہیں کہ تم ان کے ساتھ کھاؤ پیو, نہیں, ان کے ساتھ کھاؤ پیو. ان کے مال میں جب ان کو تم کفالت کر رہے ہو تو ان کے مال میں اتنا کہ جتنا تمہارا حق ہے اتنا کھا سکتے ہو, لیکن اضافی حق سے بڑھ کر تصرف اس میں نہ کرو. ان کا خیال رکھتے ہوئے جو تمہارا حق بنتا ہے اس میں سے کھاؤ, تم ان کے ساتھ رہ رہے ہو, ان کے مال میں سے کھاؤ کیونکہ تم ان کی کفالت کر رہے ہو. تو اس کے احکامات یہاں پہ بیان کیے جائیں گے. پھر کہا کہ مساکین, مساکین کون ہوتے ہیں؟ جب مسکین کا لفظ آتا ہے تو اس میں فقیر اور مسکین دونوں شامل ہو جاتے ہیں, لیکن جب مسکین اور فقیر علیحدہ علیحدہ آتے ہیں تو فقیر کی تعریف ایک الگ بنتی ہے اور مسکین کی تعریف الگ بنتی ہے. میں ایک سادی سی تعریف مسکین کی بتا دوں. مسکین لفظ سکانہ سے نکلا. سکانہ یعنی جو سکون کی حالت میں آ گیا ہو, یعنی جس کے اندر سکت نہ رہی ہو کہ وہ اپنے لیے کچھ کروا سکے. ہو سکتا ہے وہ سکت علمی نہ ہو اس کے اندر, ہو سکتا ہے سکت جسمانی نہ ہو سکتا ہے سکت عقلی نہ ہو, ٹھیک ہے, وہ ساکن ہو گیا اس جگہ, یعنی حالات کی وجہ سے وہ اپنی جگہ پر جم گیا ہو اور اپنے روزگار, اپنے کھانے پینے, اپنے ماہانہ خرچ, اپنے روزانہ خرچ کے کمانے پر قادر نہ ہو. کہتے ہیں وہ مسکینوں کو اپنے معاشرے کے اندر دیکھو, ان کی تم مدد کرو. وابن السبیل, وابن السبیل کسے کہتے ہیں؟ مسافر کو کہتے ہیں وابن السبیل, یعنی راستے کا بیٹا. یہ بھی دو تین قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں. ایک راستے کا بیٹا وہ ہو سکتا ہے کہ جو پیسے والا ہو, کسی جگہ پہ آیا ہو, پیسے اس کے گم ہو گئے اور اب یہاں پہ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, نہ یہ کسی کو جانتا ہے بیچارہ, کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا, کسی سے کہتا ہے تو اس کی بات پہ یقین نہیں کرتا کیونکہ جانتا نہیں ہے. کہتا ہے کہ یہ مسافر ہے اور تم سے سوال کر رہا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ دو, کچھ نہ کچھ دو. اب خیر یہ بزنس بنا دیا لوگوں نے, آپ کبھی زیارتوں پہ جائیں یا کبھی حج پہ جائیں تو لوگ بہت سارے اس طرح کے مل جاتے ہیں. اب وہاں پہ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا کریں اس کے لیے. تو بڑا ایک عجیب سی جسے کہتے ہیں وہاں پہ ایک دلی کیفیت ہوتی ہے کہ دیں, پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں صحیح, تو کہتے ہیں تھوڑا بہت دے دو. کیونکہ جب ایک شخص کسی کے سامنے سوال کرتا ہے تو وہ اپنی عزت, اپنی وجہ, اپنے جسے کہتے ہیں آبرو کو تمہارے سامنے رکھ دیتا ہے. چاہے وہ ضرورت مند نہ بھی ہو تم اس کو کچھ نہ کوئی دے دو, کچھ نہ کچھ کو دے دو. اور اللہ تعالیٰ انفاق کے بارے میں اور صدقے کے بارے میں کہتا ہے کہ لا یتبعون, مومن وہ ہوتے ہیں لا یتبعون جو اتباع نہیں کرتے. اتباع یعنی اس کی پیروی نہیں کرتے, پیچھے نہیں جاتے اس کے. یعنی اگر کسی نے مانگا ہے کہ مجھے مثال کے طور پہ ماں کے جسے کہتے ہیں علاج کے لیے, بیٹی کی شادی کے لیے یا بیوی کے علاج کے لیے چاہیے, اور آپ نے اس کو پیسے دیے اور اس نے کہیں اور خرچ کر دیے مثال کے طور پہ, تو آپ اس کے پیچھے نہ پڑیں گے میں نے تمہیں بیوی کے علاج کے لیے دیے تھے, تم نے بیٹی کی شادی میں کیوں خرچ کر دیے, یا تمہیں بیٹی کی شادی کے لیے دیے تھے, تم نے مثلا کسی اور کام میں کیوں خرچ کر دیے. تو کہتے ہیں مومن یہ ہوتے ہیں کہ جب وہ صدقہ دے دیتے ہیں لا یتبعون, وہ اس کے پیچھے نہیں آتے, بس چھوڑ دیتے کہ کیونکہ ہم نے اللہ کے ہاتھ میں صدقہ دیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب کوئی مانگنے والے کا ہاتھ تمہارے سامنے آتا ہے تو وہ اس مانگنے والے کا ہاتھ نہیں ہوتا, یہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. جب تم صدقہ دیتے ہو تو اللہ کے ہاتھ پہ صدقہ دے رہے ہوتے ہو. اس لیے احادیث سے ملتا ہے کہ جب تم کسی کو صدقہ دو تو اپنے ہاتھ سیدھے ہاتھ سے دو اور ایسے صدقہ دو کہ تمہارا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ مسو اور اس ہاتھ کو چوم لو اور فوراً دو, کیونکہ اگر تم فوراً صدقہ نہیں دو گے تو 70,000 شیاطین تمہارے ہاتھ پہ چمٹ جائیں گے اور تمہارے لیے 10,000 بہانے لے کے آ جائیں گے, چھوڑو اس کو کوئی اور دے دے گا, ہو سکتا ہے ضرورت مند نہ ہو. تو جب صدقے کا خیال ہے فوراً صدقہ دے دینا چاہیے, فوراً انفاق کر دینا چاہیے. تو کہتے ہیں سبیل, ابن سبیل یعنی مسافر جو ہو اس کو صدقہ دو. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم, اور جو کار خیر تم بجا لاؤ گے, چاہے چھپ کر انجام دو چاہے دکھا کر انجام دو, اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. واللہ فإن اللہ بہ علیم, اللہ اس سے خوب باخبر ہے. اس کے بعد فرماتا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. یہ اب قتال کی اور حج کہہ رہا ہوں, قتال کی آیات اللہ تعالیٰ نے بیان کرنی شروع کی ہے. کتب علیکم القتال, جیسے کہا تھا نا کتب علیکم الصیام, حج تم پر, روزہ تم پر لکھ دیا گیا ہے. اسی طرح یہاں پہ اب کیا فرض کیا جا رہا ہے, قتال کو فرض کیا جا رہا ہے کہ قتال کہتے ہیں دو لوگوں کا آپس میں لڑنا اس طرح کہ ایک اس میں سے کوئی قتل ہو جائے, کوئی اس میں سے مارا جائے, اسے کہتے ہیں قتال. یعنی جنگ کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں قتال. تو کہتے ہیں تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے جب
کہ تمہیں وہ ناگوار گزرتا ہے. یعنی جب تمہیں جنگ کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے تو تم کہتے ہو اس پہ تو جانے جائیں گی, یہ تمہیں ناگوار گزرتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ تم کسی چیز سے کراہت رکھتے ہو, تمہیں وہ چیز مکروہ معلوم ہوتی ہے, تمہیں وہ چیز بری معلوم ہوتی ہے, وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, لیکن وہ تمہارے لیے اللہ کے نزدیک بہتر ہوتی ہے. بعض لوگ بڑی جسے کہتے ہیں نا آہو واویلا کرتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی محنت کی تھی, بڑی جسے کہتے ہیں محنت کر کے امتحان میں شرکت کی تھی, لیکن ہمارا امتحان پاس نہیں ہوا, ہم نے فلاں جاب کے لیے بڑی محنت کی تھی, ہمارا وہ جاب کا جو ہے وہ اپرچونیٹی ہم سے ہاتھ سے نکل گئی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بعض دفعہ کچھ کراہتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تمہارے لیے خیر کا باعث ہوتی ہے, تم سمجھتے نہیں ہو. یہ جنگ بھی تمہارے لیے بعض دفعہ خیر کا باعث ہوتی ہے, تم سمجھتے نہیں ہو. علماء جو تفسیر کے ہیں وہ یہاں پہ ایک قصہ بیان کرتے ہیں, عموماً تفسیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ایک قصہ حضرت لقمان علیہ السلام کے اور کے بیٹے کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں, اپنے بیٹے کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا دیکھو جو بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے. تو حضرت لقمان کا بیٹا کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے. اب یہ جا رہے ہوتے ہیں, ایک جنگل سے گزرتے ہیں, جنگل سے گزرنے کے بعد ایک صحرا آ جاتا ہے, خیر کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا ہے. دور ان کو ایک گاؤں نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن بیٹے کے پیر میں ایک کانٹا یا کچھ ایسی چیز چھپ جاتی ہے کہ سفر ان کا رک جاتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کی جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی سے, لقمان علیہ نبی تھے یا جو بھی تھے حکیم تھے, وہ اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ بابا اس میں کیا حکمت ہے. تو حضرت لقمان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے, ہو سکتا ہے ہمیں کسی چیز کی حکمت سمجھ نہ آئے اور ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا راز ہے اس میں سمجھ نہ آئے, لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. کہتے ہیں ہم صبح میں اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ سامنے گاؤں سے دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے. تو تھوڑے عرصے کے بعد جب ان کے پیر سے ہوتا ہے دوپہر میں نکل کے وہاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کل رات کو اس گاؤں میں آگ لگ گئی تھی اور ساری جھونپڑیاں جل گئی, اس میں بہت کم لوگ اس میں سے بچے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ بابا شاید یہی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہو کہ ہمیں وہ وہاں لے کے نہ جانا چاہتا ہوں, کہ ہم وہاں پہ کسی گھر میں بھی نہیں ہوتے, ہمارے پاس کوئی بچاؤ کا سامان بھی نہ ہوتا, ہم وہاں پہنچ جاتے اور آگ لگ جاتی تو ہم اپنا بچاؤ بھی نہ کر پاتے, تو شاید اللہ کی حکمت ہو. بہرحال اس طرح کی بہت ساری حکایتیں, بہت سارے قصے اور بہت ساری کہانیاں حکایات رومی کے اندر آپ پڑھیں, مثنوی مادری کے اندر, تو اس میں بہت ساری حکایات جو قرآنی قصوں سے اور احادیث سے لیے ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں. اسی میں کیونکہ یہاں پہ میں ایک اپنے استاد کا درس سن رہا تھا تو انہوں نے اس قصے کو بیان کیا تھا, بچوں کے لیے بیان کر دوں. کہتے ہیں کہ ایک گھر کے اندر ایک آدمی نے ایک مرغا, ایک کتا اور ایک جو ہے وہ ایک مرغا, ایک کتا اور ایک گدھا والا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جانور سارے کے سارے جو ہیں یہ شور مچانے والے جانور ہیں. اسی طرح مختلف لوگوں نے یہ چیزیں پالی ہوتی ہیں, لیکن یہ اتنا اچھا بندہ ہوتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے. ایک دن گیدڑ آتا ہے, مرغے کو مارتا ہے اور مرغا مر جاتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ کا شکر, ہو سکتا ہے اللہ کی کوئی مصلحت ہو. اسی طرح ایک دن جو ہے وہ کتا بھیڑیوں سے لڑائی کے اندر کتا مر جاتا ہے, یہ کہتا ہے ہو سکتا ہے اللہ کی کوئی حکمت ہو. اسی طرح گدھے کو کوئی بیماری لگتی ہے, وہ گدھا بھی مر جاتا ہے. تو اب اس کے گھر میں بالکل سناٹا ہو جاتا ہے, لوگوں کی جانوروں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ کہتا ہے میرا گھر تو بالکل سناٹا ہو گیا. خیر کچھ دن گزرتے ہیں, تھوڑے دن بعد پتہ چلتا ہے ڈکیتی پڑی ہے بہت بڑی, سب کے گھروں سے سب کچھ لوگ جو ہے ڈاکو آئے تھے اور یہاں پہ جنگل کے اندر لوگوں کے گھروں سے سامان جو ہے ان کا جو بھی غلہ ہوتا ہے سب چن کے لے گئے. تو بعد میں پتہ چلا کہ کیسے پتہ چلا, ہم نے تو بڑے چھپ کے اپنے گھر بنائے ہوتے ہیں جنگلوں کے اندر کہ جانوروں سے بچ کر لوگوں کی نگاہ میں نہ آئے. کہتے ہیں ان کے جانوروں کی بولنے کی آوازیں آتی تھی, ڈاکوں کو پتہ چل گیا یہاں پہ کوئی رہتا ہے, وہاں جا کے وہ لوٹ لیا. یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ میرے سارے جانور جو ہے وہ مر گئے تھے تو میں اس ڈکیتی سے بچ گیا. تو اس طرح کے بہت سارے قصے آپ کو دنیا کے اندر اپنے اطراف میں بھی آپ کو اس طرح کے نظر آئیں گے کہ اللہ کی بعض حکمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آج وہ کام آپ کا نہیں ہوتا اور اس پہ آپ بڑا نالا اور شیون کرتے ہیں اور بڑے واویلا کرتے ہیں. کچھ دنوں بعد آپ کو خیال آتا ہے او خدا کا شکر کہ وہ کام نہیں ہوا, اگر ہو جاتا تو میں آج کتنی بڑی مشکل میں پھنس جاتا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر حال میں میرا شکر ادا کرو. ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ. میری اسپیڈ بہت تیز ہے, آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے؟ اسپیڈ میری کافی اسپیڈ تیز ہوتی ہے, مجھے بعد میں خود احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے الفاظ جو ادا نہیں ہو پا رہے ہیں اسپیڈ کی وجہ سے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے میں. تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, بعض دفعہ بعض چیزیں تمہارے لیے بڑی کراہت آمیز ہوتی ہیں لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم, اور بعض دفعہ تمہارے لیے کسی چیز کے اندر تم اس کے اوپر مر جا رہے ہوتے ہو, تحبوا تم بہت محبت کرتے ہو اس سے, اس کے کام کرنے کے لیے تم اپنی ساری ایکٹیویٹیز اپنی ساری ایفرٹس لگا لیتے ہو. وہو شر لکم, لیکن وہ تمہارے لیے شر ہوتی ہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ بہتر جانتا ہے تم نہیں جانتے.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن شہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کہتے ہیں کہ لوگ آپ سے ماہ حرام میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اگر ہماری جنگ ہو جائے. اور ماہ حرام آپ کو بتایا تھا کہ وہ مہینے جس میں عرب جنگ کرنا جو ہے اپنے یہاں حرام سمجھتے تھے. 4 مہینے تھے. کون کون سے مہینے تھے وہ کسی کے ذہن میں ہے؟ رمضان نہیں ہے شامل اس کے اندر. ٹھیک ہے, سارے 12 مہینوں کے نام آ گئے ادھر ادھر سے. 4 مہینوں میں سے 3 لگاتار ہیں, ذیقعد, ذی الحج اور محرم. اور ادھر سے رجب کا مہینہ, کیونکہ رجب کے مہینے میں عمرے کا بہت ثواب تھا, تو عموماً عرب جو تھے اس زمانے میں عمرے کے لیے نکلتے تھے. تو ان مہینوں کو حرام مہینہ یا محترم مہینہ اس لیے کہا گیا تھا کہ لوگ اس میں لڑائی اور جنگ نہ کریں, تاکہ اپنے قافلے وہ آرام سے حرم تک پہنچا سکیں. اس لیے یہ سارے مہینے جو ہیں وہ حرام مہینے قرار دیے گئے تھے. تو کہتے ہیں لوگ آپ سے ماہ حرام میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں, کہہ دیجئے کہ اس میں لڑنا سنگین برائی ہے, لیکن راہ خدا سے روکنا, اللہ سے کفر کرنا, مسجد الحرام کا راستہ روکنا اور حرم کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اور بھی سنگین جرم ہے, اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑا گناہ ہے. ہوا کیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی نقل و حرکت پہ جو ہے نظر رکھنے کے لیے اپنے قافلے سے پہلے کچھ لوگوں کو بھیج دیا تھا. تو وہاں پہ ان کی جھڑپ ہوئی اور جھڑپ میں وہ لوگ مارے گئے. وہ مہینہ جو تھا وہ آخری, جسے کہتے ہیں نا کہ آخری ایام چل رہے تھے کہ ماہ حرام کے. تو ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو ہے انہوں نے ماہ شعبان میں قتل کیا ہے یا ماہ رمضان میں قتل کیا ہے, بلکہ یہ تھا ہاں جو قتل کیا گیا وہ ماہ شعبان میں ہوا ہے, کیونکہ ماہ شعبان جو ہے وہ حرام مہینوں میں داخل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن دیت آپ کو پتہ ہے رمضان میں دیت بڑھ جاتی ہے, رمضان میں بھی دیت بڑھ جاتی ہے, حرام مہینوں میں دیت بڑھ جاتی ہے. تو اس میں لوگوں نے, مشرکین نے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا کہ انہوں نے حرام مہینے میں جو ہے وہ کافروں کو یا ہم لوگوں کو مارا ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے اگر مار دیا تو اپنے دفاع میں ان کو مارا ہے. اصل بات کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم زیادہ بڑی بڑی باتیں نہ کرو کہ انہوں نے ہمیں مار دیا یا انہوں نے ہمیں قتل کر دیا. اصل میں خدا کے گھر سے نکالنا, مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا, یعنی جو گناہ تم کر رہے ہو اے کفار, اے مشرکین مکہ, جو گناہ تم کر رہے ہو کہ تم نے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا, تم نے ان کو خانہ کعبہ سے روک دیا, وہ زیادہ بڑا گناہ ہے بنسبت اس کے کہ کسی کو قتل کر دیا جائے اپنے بچاؤ کے اندر. تو اسی چیز کو یہاں پہ بیان کیا گیا. کہتے ہیں کہ ایک سوال کیجیے محمد والے محمد اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑا گناہ ہے, اور وہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں, اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا اور کفر کی حالت میں مرے گا, ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں عقارت ہوں گے, اور ایسے لوگ اہل جہنم میں ہیں, وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کا جو جسے کہتے ہیں نا حق کرنا, حق کا لفظ آپ لوگوں نے سنا ہے کسی کے ذہن میں؟ حق کیسے کہتے ہیں؟ حق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سیز کر دینا, ضائع کر دینا. حق کر دینا یعنی آپ کے پاس ایک بہت بڑا انبار ہو کسی چیز کا اور ایک دم سے وہ انبار آپ سے چھین لیا جائے, یا آپ کے پاس آپ کا بیلنس جسے کہتے ہیں زیرو ہو جائے گا. یعنی آپ نے اپنے بینک کے اندر جو ہے وہ سارے جسے کہتے ہیں آپ نے سارے چیکس اور اپنے ساری تنخواہ اور اپنے سارے ذیل اور سارے اکاؤنٹس کے لوگ یہاں سے پیسے بھیجیں اس کے اندر آئے, وہ آپ نے ایک اکاؤنٹ رکھا ہوا تھا کہ اس پہ خرچ نہیں کروں گا, ایک دفعہ 1 سال کے بعد آپ نے اس کو کھول کے دیکھا تو دیکھا اس میں اکاؤنٹ جو ہے اس میں زیرو پیسے. تو یہ آپ کے سارے پیسے ہفت ہو گئے. تو حق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کیے ہوئے اعمال ضائع ہو جائیں, یعنی آپ نے جس میں محنت کی ہو, جس میں آپ کا خون پسینہ لگا ہو, جس میں آپ کی ایفرٹس لگی ہوں, وہ تمام ایفرٹس آپ کی ایک دفعہ ضائع ہو جائیں کسی ایک کام کے نتیجے میں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ لوگ تو تم سے اس وقت تک جنگ کریں گے, تمہارے خلاف باتیں بھی کریں گے, مسلمانوں کے خلاف باتیں بھی کریں گے, تمہارے اوپر الزام بھی لگائیں گے, مختلف قسم کے بہانے سے تمہیں جنگ میں حوالہ کریں گے, اور آخر وقت تک لڑیں گے جب تک کہ تمہیں وہ تمہارے دین سے نہ پھیر دیں. یعنی ان کی ساری جنگ ہی اس لیے ہے رسول خدا سے کہ یہ جو ان کے بھتیجے بھانجے باپ بھائی بیٹا بیٹی بیوی جو مسلمان ہو کے آپ کے ساتھ آ گئی ہیں ان کو واپس پلٹا دیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو واپس نہیں پلٹنا, اگر تم واپس پلٹے تو جتنی تم نے قربانیاں دی ہیں, جتنی نیکیاں تم نے کی ہیں, ساری نیکیاں میں حق کر دوں گا, تمہارے اعمال سارے
ختم کر دوں گا. یعنی ایک تمہیں اس کا جسے کہتے ہیں ثواب کچھ بھی نہیں ملے گا. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. بے شک جو لوگ ایمان لائے نیز جنہوں نے رائے خدا میں ہجرت کی اور جہاد کیا وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر. یہ دیکھیں ایک گفتگو میں کر رہا ہوں, اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا اس لحاظ سے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں, ان میں سے ایک جو مورد ہے وہ بیان نہیں ہوتا عموماً. میں نے علماء سے اس کو بہت سنا ہے اور عموماً ہمارے یہاں ممبروں پہ تو بالکل بھی بیان نہیں ہوتا. اس طرح کی محافل ہوتی ہے جہاں پہ اس کو بیان کیا جائے. وہ ہے لفظ میسر کے بارے میں. میسر کیا چیز ہے؟ یہ استعمال بہت ہوتا ہے خمر والمیسر, خمر والمیسر, لیکن میسر کے بارے میں جسے کہتے ہیں کہ اس کی ریشہ یابی, اس کے لفظ کو کھولا نہیں آتا, اس کا پوسٹ مارٹم نہیں گیا تھا. تو میں ایک عالم کی گفتگو سن رہا تھا, اس میں انہوں نے بڑا اچھا میسر کو بیان کیا, اس کے لغت کے لحاظ سے, اس کے اصطلاح کے لحاظ سے, اس کے مصداقات معاشرے کے اندر انہوں نے بتایا. وہ سارے مصداقات تو میں نہیں بتا رہا, لیکن وہ کہتے ہیں اصل میں سوال کیا تھا کہ وہ سوال کرتے ہیں خمر اور میسر کے بارے میں. قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس. میں پہلے بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں, تو کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر عظیم گناہ ہے, ان کے فائدے سے بھی, یعنی ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے, یعنی ان کے اندر فائدہ ہوتا ہے لیکن اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا فائدہ کسی کھاتے میں نہیں آتا. یعنی ہوتا کیا تھا کہ عربوں کے جو شرطیں لگتی تھی وہ کس طرح سے لگتی تھی, وہ اپنے اونٹ ذبح کرتے تھے اور اونٹ ذبح کرنے کے بعد آپس میں جوا کھیلتے تھے, اور جوئے میں جو شخص جیتتا جاتا, جو اونٹ کا گوشت اس کے پاس آتا جاتا, اور جب وہ پورا اونٹ جیت جاتا ہے, جتنا گوشت جیتتا وہ اس کو صدقے میں دے دیتا. اور اس سے وہ, کیونکہ ان کے یہاں بہت زیادہ انفاق, عربوں کے یہاں بہت زیادہ انفاق اور صدقہ بہت زیادہ کیا جاتا تھا, یعنی غریبوں کی مدد, مسکینوں کی مدد بڑی ان کے یہاں شان سمجھی جاتی تھی اپنی نا. تو وہ صدقہ کیسے کرتے تھے, وہ جوئے کے ذریعے جو ہے آپس میں جوا کھیلتے رہے, کس طریقے سے کہ اونٹ کا گوشت ذبح کر لیا, اس کو جیتے گئے اور سارا کا سارا صدقہ کر دیا. یہ ان کے بڑی بات سمجھی جاتی تھی. کچھ آج کل اس کا ایک شائبہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یعنی نیک کام ہے صدقہ دینا, نیک کام ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا, صدقے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ کے یہاں بعض جیسے وہ ہوتے ہیں نا مختلف پیسے جمع کرنے کے جو کام کیے جاتے ہیں, ان میں کام ایسے کیے جاتے ہیں کہ جو حرام ہوتے ہیں, اور اس کے ذریعے آپ نیک کام کے لیے پیسہ جمع کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے جو ہے میوزیکل نائٹ کر دی, کس لیے کہ جی پیسہ جمع کیا جا رہا ہے یتیم خانہ کھولنے کے لیے, مثال کے طور پہ. آپ نے جو ہے ایک ایسا فنکشن رکھا کہ جس میں 2-4 سیلیبریٹیز کو بلایا, انہوں نے گانے شانے گائے, کچھ ڈانس وانس ہوا, اس کے بعد جو ہے وہاں بڑے بڑے لوگ آئے, ان کے اٹریکشن کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے. جب وہ آ گئے تو ان سے پیسہ لیا, اور کہاں پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے, جی اس سے جو ہے مثال کے طور پہ مسجد بنائی جا رہی ہے, مثال کے طور پہ. تو یہ نیک کام کے لیے پیسہ جمع کیا جائے اور فنڈ ریزنگ حرام ملک کے ذریعے سے حاصل کی جائے, یعنی اس فنڈ ریزنگ میں وہ کام کیا جائے جو حرام ہے. تو وہ چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا گناہ ان سے زیادہ ہے, فائدہ ہے اس کے اندر, پیسے جمع ہو جائیں گے تمہارے, لیکن وہ فائدہ تمہارے لیے اس کے گناہ سے کم ہے بہت زیادہ. اس کے بعد میں خمر کے بارے میں بتا دوں. خمر اصل میں مخامرہ, اس کے 2 وہ ہوتے ہیں روٹ ورڈز, مخامرہ سے بھی نکلتا ہے اس کا ایک اور اختبار سے بھی نکلتا ہے. مخامرہ کیسے کہتے ہیں, ڈھانپ دینا. خمر اس چیز کو کہتے ہیں جو ڈھانپ دے. شراب کو اس لیے خمر کہتے ہیں کہ جب شراب پی جاتی ہے تو وہ آپ کی عقل کو ڈھانپ دیتی ہے, آپ کی سوچ کو اور فکر کو ڈھانپ دیتی ہے, آپ اپنی سوچ اور فکر سے کام نہیں لے سکتے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کی عقل کو ڈھانپ دے وہ خمر ہے, یعنی جس سے آپ اپنے عقلی شعور میں نہ رہیں وہ خمر ہے. چاہے وہ ہیروئن کی صورت میں ہو, چاہے وہ نشے کی صورت میں ہو, چاہے وہ ویڈیو گیم کی ایڈکشن کی صورت میں ہو, چاہے وہ نیٹ فلکس کی ایڈکشن کی صورت میں ہو, چاہے وہ کسی کام کی ایڈکشن کی صورت میں ہو جس میں آپ اپنے عقل سے کام لینے سے محروم ہو جائے, وہ کس چیز میں آتی ہے, وہ خمر کے زمرے میں آ جاتی ہے. اب آ جاتا ہے اور دوسرا خمر کا معنی یہ نکالتے ہیں اگر استعمال سے اس کو لیا جائے کہ وہ نشہ آور چیز جو لذت اور سرور کے لیے لی جائے اسے خمر کہا جاتا ہے. دونوں معنی خمر کے موجود ہیں. تو یہ اصل میں بات یہاں پہ شراب کی عموماً بات کی جا رہی ہے کیونکہ وہاں پہ شراب کا نشہ تھا. آج کے زمانے میں اگر خمر کے معنی کو دیکھتے ہوئے کیا جائے تو ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو, چاہے اس میں ویب آ جائے, چاہے کچھ بھی آپ کہتے ہیں, آج کل کے جدید نشے آ گئے, ٹھیک ہے, وہ سارے کے سارے اس کے اندر آ جائیں گے جو آپ کی عقل کو ضائع کر دیتے ہیں. اس کے بعد لفظ میسر, میسر یسر سے نکلا. یسر کہتے ہیں آسانی کو, ہر وہ مال جو آسانی کے ساتھ آپ کے ہاتھ آ جائے, ہر وہ مال جو بغیر مشقت میں ڈالے آپ کے ہاتھ آ جائے. تو علماء
بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان میں یہ رواج ہے جہیز لینے کا، یہ جہیز کی جو فرمائشیں کی جاتی ہیں، اس بات کو میں آپ سے کہتا کہ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں آتی، کیونکہ ہم قرآن مجید کے جسے کہتے ہیں روٹ ورڈز کو ہم دیکھتے نہیں کہ معنی کیا ہے. ہر وہ مال جو آسانی کے ذریعے آپ کے پاس آ جائے، جس کی آپ ڈیمانڈ کریں منہ کھول کر کہ مجھے گاڑی بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، مجھے ایسی بھی چاہیے، بعد میں کہتے ہیں اتنا سارا مال کر کے لڑکی دے نہ دے آپ کی مرضی ہے. مذاق کی بات کر رہا ہوں کہ یعنی اتنا مال کہتے ہیں لڑکی والوں پہ بوجھ آ جاتا ہے. آپ کو پتا ہے صرف یہ پاکستان ہندوستان کے اندر کی رسم ہے، باقی تمام جو مسلمان دنیا ہے وہاں پہ رسم کیا ہے کہ وہاں پہ لڑکا شادی کے تمام اخراجات اٹھا کر، آپ افغانستان چلے جائیں، آپ ایران چلے جائیں، جہیز کے پیسے لڑکا دے گا، زیورات کے پیسے لڑکا دے گا، گھر لڑکا خریدے گا، تمام چیزیں صرف وہ لڑکی کو رخصت کر کے لے کے آئیں گے. اور ان کا تو اس حد تک وہ بعض دفعہ نیچے بستی میں چلے جاتے ہیں، ان کا کہا جاتا ہے دودھ بہا، یہ شیر بہا لیا جاتا ہے. یعنی وہ محنت جو ماں نے اپنی بچی کو پالنے میں کی ہے، اس کی جتنی اجرت بنتی ہے وہ بھی لڑکا لڑکی کے ماں کو دے دیتا ہے. یعنی اس حد تک بعض لوگ پس چلے گئے. لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان ہندوستان کے اندر ہے اس طرح کا رواج، اور بعض بنگلہ دیش یا بعض ممالک کے اندر کہ جہاں پر منہ کھول کر ڈیمانڈ کی جاتی ہے جہیز کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر وہ مال جو آسانی سے بغیر محنت کے حاصل ہو جائے وہ کیا ہے؟ میسر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، ان سے کہہ دو کہ ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے، ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے. بہرحال یہ کوئی تفصیل نہیں تھی، یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے مصداقات میں سے ایک مصداق علماء بعض اس کو جہیز اور مختلف جو ڈیمانڈ کی جاتی ہیں مختلف موقعوں پہ رشوت کی یا اس طرح کی، یہ سب چیزیں میسر کے اندر آ جاتی ہیں، ایزی منی جسے آپ کہتے ہیں. ومنافع للناس، اور یہ منافع ہے لوگوں کے لیے، واسمهما اکبر من نفعهما، اور ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے، دونوں کے نفع سے زیادہ ہے. ویسألونک ماذا ينفقون، اور یہ سوال کرتے ہیں دوبارہ اس بارے میں کہ ہم انفاق کیا کریں. دیکھیں یہ دوسری بار پھر سوال آ گیا، ماذا ينفقون، ہم کیا انفاق کریں. مجھے یہ بتائیں کہ ٹائم ہمارے پاس کتنا ہے؟ 15 منٹ ہے، 20 منٹ. اوکے، بس یہ ہم اس کو کمپلیٹ کر کے پھر اگلی دفعہ جو ہے وہ ایک آیت اور پڑھ کے پھر اس کے بعد ہم سوال و جواب کر لیں گے. پھر فرماتے ہیں کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو ذلک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے انفاق کا، صدقہ دینے کا، ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرنے کا، یہ کس لیے؟ یہ بار بار کیوں سوال کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمایا ہم نے ہے، ہم نے محنت کی ہے، ہم نے اپنا خون پسینہ بہایا، ہم نے کنویں کھودے، ہم نے کھیتی باڑی کی، ہم اپنا یہ محنت کا خون پسینے کی کمائی کا پیسہ کسی اور کے ہاتھ میں کیوں دیں؟ بار بار انفاق کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ ہم کہاں خرچ کریں، کیوں خرچ کریں، کس پہ خرچ کریں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ نظام جو ہم نے بنایا ہے، تمہارا جو پیسہ آتا ہے یہ بیت المال میں آتا ہے. اور بیت المال سے کون لوگ سیراب ہوتے ہیں؟ بیت المال سے وہ لوگ سیراب ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں جسے کہتے ہیں سنگین کر دیا، یعنی جو اپنے لیے محنت نہیں کر سکتے، جو اپنے لیے کما نہیں سکتے، جو اس قابل نہیں ہے، معذور ہے یا کوئی بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے، تو اس معاشرے کو متعادل رکھنے کے لیے یہ پیسہ ان کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا ہے. انہوں نے پھر سوال کیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر وہ مال جو تم سے زائد ہے، کیا فرماتا ہے؟ آپ کہتے ہیں زائد مال کو. ایک سوال بھیجے محمد والے قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم یتفکرون. تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دیے جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو وہ خرچ کر دیں. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے لیے کھول کر بیان کرواتا ہے. پھر اس میں امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ امام خمر کے بارے میں کہ 10 لوگوں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لعنت بھیجتا ہے. پھر وہ شراب کے بارے میں کہ جو اس کو بوتا ہے، جو اس کا بیج لگاتا ہے، جو اس کی نگہداشت کرتا ہے، جو اسے توڑتا ہے، جو شراب نکالتا ہے، جو شراب پلاتا ہے، جو شراب بیچتا ہے، سب کے بارے میں 10 لوگوں کا اس میں ذکر کیا گیا. سورہ کافی کی آیت جو ہے نا 6 جلد کے اندر 6 والیوم کے اندر 496 حدیث ہے، اس کو آپ کو دیکھ لیجیے گا، تفصیل سے کافی لمبی حدیث ہے. تو بہرحال تو اس میں شراب اور میسر کے بارے میں وہاں پہ ڈیٹیل سے آپ کو وہاں پہ روایات مل جائیں گی. پھر دنیا والآخرت یسألونک عن الیتامی، دنیا اور آخرت کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں، اور سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں کہ یہ پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے قل اصلاح لہم خیر، کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح بہت اچھا کام ہے. وہی جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یتیموں کا خیال رکھنا لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، کس وجہ سے؟ کہ یتیموں کے بارے میں، یتیموں کا مال کھانے کے بارے میں اتنی زیادہ سخت روایات تھیں، اتنی زیادہ سخت آیات تھی کہ جو یتیم کا مال کھائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے.
تو لوگوں نے کہا کہ ہم یتیم کی مدد کرتے کرتے کوئی ایسا مال نہ کھا لیں کہ یتیم کا مال اور ہمارا جو ہے کیا کرایا سب پانی میں مل جائے. تو یتیموں کی مدد کرنا لوگوں نے چھوڑ دی تھی. لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یتیموں کی مدد کرو تو ان کے مال کے اندر تمہیں جو مثلا معتدل حصہ ہے جو تمہارے خرچ کے لیے بنتا ہے یا ان کے ساتھ کھانا پینا تم کر سکتے ہو, لیکن اس میں تصرف اور اس میں جسے کہتے ہیں ان کی حق کیا کہتے ہیں حق تلفی نہ کرو, ان کی حق تلفی نہ ہو, اس سے اتنا مال تم اس میں استعمال کر سکتے ہو. تو یہاں فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح بہت اچھا کام ہے اور اگر تم ان سے مل جل کر رہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں, کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون, اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا, یقیناً اللہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے. اس کے بعد ایک حکم اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. اب یہاں پہ جنگوں کے بعد یقیناً بہت سارے لوگ جو ہوں گے وہ غلام بنیں گے, قیدی بنیں گے, تو ان میں خواتین بھی ہوں گی, مرد بھی ہوں گی. تو اب یہاں پہ مردوں عورتوں دونوں کے لیے حکم آیا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُ, تم لوگ نکاح نہ کرنا, شادی نہ کرنا. کس سے نہ کرنا؟ مشرکات سے. جو بھی مشرک ہو, چاہے مسلمان مرد مشرک عورت سے, مسلمان عورت مشرک مرد سے, نکاح حرام ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ, جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے اس وقت تک اس سے نکاح نہ کرنا. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ, کہتے ہیں ایک غلام, ایک کنیز مومنہ جو ہے وہ ایک مشرکہ امیر زادی سے بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. کہتے ہیں کہ ایک مومن غلام مشرک مرد بہتر ہے, خواہ وہ مشرک مرد تمہیں پسند ہو, کیونکہ وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے, شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں. صدق اللہ العلی العظیم. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ بقرہ کے اندر, آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ایک خلاصہ پورے قرآن مجید کا, احکامات کا ایک کلی, جسے کہتے ہیں دیباچہ ہے, جس طرح ہم سورہ پورے قرآن کا دیباچہ ہے, اسی طرح سورہ بقرہ ایک فہرست ہے قرآن میں آنے والے مختلف موضوعات کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کر دیا. اس لیے کوشش کریں کہ آپ جب تلاوت کریں تو سورہ بقرہ کو کئی دفعہ پڑھیں, کیونکہ آپ جتنی دفعہ اس کو پڑھیں گے تو پورے پڑھنے کے بعد آپ کو کئی چیزیں آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گی, خلاصتاً پورے دین کا خلاصہ. یعنی اگر یہ 2 یا 3 سورہ آپ اچھی طرح پڑھ لیں, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ حمد, ان کو تفسیر کے ساتھ اچھی طرح کھول کر ان کا بیان پڑھ لیں تو آپ کے سامنے پورے دین کا خلاصہ آ جائے گا. اسے زہرالین بھی کہا گیا ہے, یعنی بہت روشن سورہ ہے. اسے سورہ امتین بھی کہا گیا ہے, 2 امتوں کی سورہ. مختلف نام ہیں ان سوروں کے, سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے لیے اس قرآن کو سیکھنا آسان فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا قرآن اہل بیت کی محبت کو ہمارے دلوں میں راسخ فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ جو مومنین مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات سے ان کو آزادی عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ علیہ محمد.